پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں زندہ دلوں اور جاگتی آنکھوں کو UTV گلوبل کے ساتھ کنزا وحید کا سلام۔ ناظرین، اس وقت ہم KHRW کے ایونٹ پر موجود ہیں اور ساتھ ہمارے جو ہیں ایک صاحبہ موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ ایونٹ کیسا رہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ، نام کیا ہے آپ کا؟ خالہ رضویہ۔ محترمہ بتائیں، ایونٹ کیسا رہا؟ الحمدللہ ایونٹ بہت زبردست رہا تھا۔ کیا کیا سیکھا آپ نے یہاں سے؟ اس ایونٹ سے سب سے پہلے تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ حیا بہت ضروری ہے خواتین کے لیے۔ سب سے فرسٹ پوائنٹ تھا حیا، جو کہ کافی امپروو ہوا خواتین کا، جن کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں، ان کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے انکریج کیا کہ ہم لوگ پردے میں رہ کر بھی بہت اچھے انداز میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتی ہیں، اسلام کا کام کر سکتی ہیں اور ہم لوگ سوشل ورک بھی کر سکتی ہیں۔ محترمہ، آپ نے ابھی کہا کہ ہم جو ہے اسلام کے دائرہ کار میں رہ کر سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہ بھی تو خواتین ہیں نا جو فیمنزم کا نعرہ لگاتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، تو آج تک اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں بنائی کہ جس کا وجود ہو اور اسی کی ہی اس کے اوپر مرضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر 30 ملین خلیے بنائے ہیں، 40 ٹریلین بیکٹیریاز بنائے ہیں، جن کے اوپر ہماری ابھی تک رسائی نہیں ہے۔ تو وہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی، جبکہ اللہ تعالیٰ جب کرنے پر آتا ہے تو ایک مچھر سے بھی انسان کو ختم کر سکتا ہے۔ بالکل بالکل، اللہ پاک ایک مچھر سے بھی انسان کو ختم کر سکتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں ملتے، آخرکار ایسے کون سے حقوق ہیں جو کہ ایک خاتون کو نہیں مل پاتے، جن کے لیے وہ نعرہ بلند کرتی ہیں؟ ان کو صرف ننگا ہونے کے حقوق نہیں مل پاتے، باقی ایسا کوئی بھی حقوق نہیں ہے جو اسلام نے نہیں دیا۔ کسی بھی زمانے میں چلے جائیں، کسی بھی دور میں چلے جائیں، سب سے زیادہ اگر دیکھا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حقوق ہم خواتین کو دیے ہیں وہ کسی نے بھی نہیں دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عورتوں کو زندہ دفن کر لیا جاتا تھا، اب ان کو زندہ دفن نہیں کیا جاتا، یہ چاہتی ہیں کہ ان کو زندہ دفن کیا جائے۔ ان سے پہلے قوم لوط کا کیا حال ہوا کہ ان کو برہنہ ان کو دیکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دے کر ان کو فنا کر دیا۔ تو یہ لوگ چاہتی ہیں کہ ان کو برہنہ کیا جائے، جو کہ ان کو نہیں ہونے دیا جاتا۔ یہ چاہتی ہیں کہ ان لوگوں کو بالکل مغرب کی طرح بنا دیا جائے، جیسے کہ مغرب میں بھی اگر دیکھا جائے تو ان کے سب سے، اگر بک ان کی لائبریری میں جا کر دیکھیں تو وہاں پہ ان کے ریسرچ ورک میں سب سے فرسٹ پر جو بک آپ کو نظر آئے گی وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن عظیم سے وہ مطالعہ کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے وہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے دور میں ان لوگوں نے ہمیں یہ دکھایا گیا ہے، جو انہوں نے سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں دکھایا ہے، کہ اگر ہم نیم برہنہ ہو کر پھریں گی تو ہم زیادہ آزاد ہیں، اگر ہمیں کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ورگل لینگویج یوز کرنے سے نہیں روکا جاتا تو ہم زیادہ آزاد ہیں۔ تو یہ بالکل ایک نیگیٹو پوائنٹ آف ویو ہے ان خواتین کا جو بالکل ہی مغربی ہو چکی ہیں، جو اپنے آپ کو نیم برہنہ کرنا چاہتی ہیں۔ ابھی آپ نے آزادی کی بات کی، تو وہ بھی آزادی ہی کی بات کرتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی اس طرح کی چاہیے کہ جس میں مساوات ہو، یعنی کہ مساوی حقوق جو ہیں انہیں ان کے مطابق اسلام میں نہیں دیے گئے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کون سے مساوی حقوق؟ تھوڑا سا ایکسپلین کریں اس کو، کہ کون سے مساوی حقوق ہیں جو ان کو اسلام نے نہیں دیے۔ اسلام نے ان کو بولنے کا حق دیا ہے، اسلام نے ان کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا ہے، اسلام نے ان کو کاروبار حاصل کرنے کا حق دیا ہے۔ کون سے ایسے حقوق ہیں جو اسلام نے ان کو نہیں دیے، جو وہ آج کہتی ہیں کہ ہمیں مساوات کے حقوق دیے جائیں؟ بہت شکریہ۔ آپ ہمارے چینل کے تھرو کوئی ان کو میسیج کنوے کرنا چاہیں؟ ان کو صرف اتنا میسیج میں کنوے کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ یہی کہتی رہیں گی کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، تو آپ کا حال قوم لوط ہی کی طرح ہوگا۔ اور سب سے بیسٹ ہے کہ آپ لوگ حیا پر عمل کریں، پردے میں رہیں، کیونکہ پردے ہی کی وجہ سے آپ لوگوں کو عزت ملی ہے، اور پردے ہی کی وجہ سے آپ لوگ اگر راستے میں چل رہی ہوں گی تو کسی کافر کے پاس سے بھی گزریں گی نا تو وہ بھی آپ کو دیکھ کر رسپیکٹ دے گا، اور حیا ہی سب سے بیسٹ ہے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ کھولا صاحبہ تھیں اور انہوں نے بہت اچھی اور بہترین باتیں کہیں کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جو ہے ایک عورت کو حقوق دیے، اور صرف یہ ہی نہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا باپ کے قدموں تلے، باپ کے قدموں کے قریب ترین جنت ہے؟ ہرگز نہیں۔ ماں کے قدموں کے قریب ترین جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ کیا مرد کے جو ہے، مرد کو اتنی عزت دی گئی ہے؟ نہیں، مرد کو تو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اگر وہ ذمہ داریاں وہ لینا چاہتی ہیں تو شوق سے لیں، پھر اینٹیں اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ اور اسی کے ساتھ کنزا وحید کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔